موضوع الدرس في عظمة الله تبارك وتعالى سبحانه سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو هذا وقال حدثنا عقبة قال حدثنا يونس قال حدثنا السبطي بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فإذا أوى إليه توسط كفه اليمنى ثم همس ما يدري ما يقول فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان خالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول والذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر والذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اقضين الدين وأغننا من الفقر. السري بن إسماعيل هذا هو ابن أم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حافظ ابو یعلی موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل فرمائی ہے بی بی عائشہ سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تو آپ کا بستر ہم بچھا دیتے مستقبل القبلہ تاکہ آپ کا وجہ مبارک قبلہ کی طرف ہو. فَإِذَا أَوَى إِلَيْهِ تَوَسَّطَ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ هَمَسَ جب آپ بستر پہ آتے تو اپنے بازو کو سرانے رکھ کے پھر اس کے بعد ہمسا یعنی آہستہ آہستہ کچھ کہتے جس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا فرما رہے ہیں. فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ اور جب تہجد کا وقت ہوتا اور رات کا آخری پہر ہوتا تو پھر رفع صوتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز بلند کر کے یہ دعا فرماتے اللہم رب السماوات السبع اے میرے پروردگار عالم رب سات آسمانوں کے ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کے رب الہ کل شیء ہر چیز کے آپ معبود ہیں مقصود ہیں. منزل التوراۃ والانجیل والفرقان اتارنے والا تورات کا انجیل کا قرآن کا خالق الحب والنوى پروردگار عالم جو دانوں کو پھاڑ کے اس سے نکالنے والا کھیتیوں کو اور اسی طرح جو گٹھلیوں سے نکالنے والا درختوں کو. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ میرا مولا میں پناہ پکڑتا ہوں ہر چیز کے شر سے جن کی پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں.
اللہم انت الاول، پروردگار عالم سب سے پہلے آپ ہیں، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وانت الآخر، اور آپ سب سے بعد میں بھی آپ ہوں گے، لیس بعدک شیء، آپ کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، وانت الظاہر، اور آپ کی صفات کے مطابق آپ بالکل اپنی صنعت کے اعتبار سے ظاہر و باہر ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن، اور آپ ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ محفوظ و مفتون کوئی چیز نہیں، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، یا اللہ ہم سے ہمارے قرض اتار دے، یا اللہ ہمیں فقر کے بجائے غنا نصیب فرما۔ لیکن مفسر فرماتی ہیں کہ صفری ابن اسماعیل اس میں جو راوی ہے وہ بہت ضعیف ہیں۔ وقال ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی عند تفسیر هذه الآیہ حدثنا عبد بن حمید وغیر واحد لمعنى واحد قالوا حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا شیبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن نبی ہریرہ قال بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس واصحابہ اذ اتى علیہم صحاب فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ما هذا قالوا والله ورسوله اعلم قال هذا الناز هذه روايا الارض تسوقه الى قوم لا يذكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فانها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف۔ اب اس روایت مبارک میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ بھی رضوان اللہ علیہم، اذ اتی علیہم صحاب، نے ایک بادل آیا تو حضور پاک نے صحابہ نے فرمایا هل تدرون ما هذا، کیا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بادل کو الناز کہا جاتا ہے، اور یہ بادل جو ہے زمینوں کو سیراب کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم سے اس جگہ بھیجا جائے گا ایک ایسی قوم کے پاس جو اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ ثم قال هل تدرون ما فوقكم، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آسمان جو ہے دیکھو کتنی محفوظ چھت اللہ نے بنا دی ہے اور کیسی موج ہے جو بند ہے۔ ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها، اس کے بعد حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ تمہاری زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ رسول جانتے ہیں۔ قال بینکم وبینها 500 سنہ، حضور پاک نے فرمایا تمہارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے۔ ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك، اس کے اوپر کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قال فإن فوق ذلك سماء بعد ما بینهما مسیرۃ 500 سنہ، آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد دوسرا آسمان ہے اور اس کے درمیان میں بھی 500 سال کا سفر ہے۔ حتی عد 7 سماوات ما بین کل سماءین کما بین السماء والارض، میرے آقا نے پھر 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا اور ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے سے تقریباً 500 سال کا ہے۔ ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك، آپ نے فرمایا پھر 7 آسمانوں کے بعد کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قال فإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين، حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد عرش ہے اور اس کا فاصلہ بھی 7ویں آسمان سے 500 سال کا ہے۔ ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم، تمہارے نیچے کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال فإنها الارض، یہ اللہ کی زمین ہے،
ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك، پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ ما الذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى أدى 7 أرضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. حضور نے فرمایا پھر تحت یہ 7 زمینیں ہیں اور ان کے درمیان بھی فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا ہے. ثم قال والذي نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لو انکم دلیتم حبلا الى الارض السفلی لحبس علی اللہ، اگر تم کوئی ڈول ڈالو تو سب سے نیچے بھی اللہ کی ذات ہے اور اوپر بھی اللہ کی ذات ہے. ثم قرأ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه يروان أيوب بن سلمي علي بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة، حضرت حسن نے حضرت ابی ہریرہ سے سنا ہی نہیں. وفسر بعض اہل العلم هذا الحديث، اور بعض اہل علم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے انما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، کہ جو آپ ڈول اگر ڈالیں گے تو نیچے اسی کی سلطنت ہے، اسی کی قدرت ہے. وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، ہر جگہ اللہ کی قدرت، ہر جگہ اللہ کا غلبہ، ہر جگہ اللہ کی قدرت. وهو على العرش كما وصف في كتابه انتهى كلامه، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. تو یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح، جیسے 7 آسمان ہیں یہ واضح، ان میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور طبق در طبق، طبق در طبق، وہ ایک دوسرے کے اوپر. اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ثم استوى الى السماء فهي دخان، اور اس کے بعد آگے آتی ہے آیت جو فرمایا فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اپنا حکم نافذ فرما دیا، کیونکہ آسمان جو ہے ان میں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے احکام کے پابند ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ 7 آسمانوں کا ہونا، ایک دوسرے کے اوپر ہونا، یہ قرآن کے نص سے ہے جس میں کوئی اختلاف. اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہے کہ جیسے آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ جیسے ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں اسی طرح زمینیں ہیں، یعنی وہ بھی 7. تو 7 آسمانوں کا ہونا، 7 زمینوں کا ہونا یہ منصوص ہے، نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے، وحی جلی ہے، اس میں تو شک کرنا یا انکار کرنا جو ہے کفر ہے. جیسے کہ بعض فلاسفہ اور بعض جو دہریے ہیں، منکرین دین ہیں، وہ آسمانوں کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی آسمان نہیں ہے، یہ ہمیں ایسے دور کی وجہ سے ایک نیل گوں فضا نظر آتی ہے، آسمان کوئی نہیں. وہ آسمانوں کا انکار کرتے، لیکن یہ ان کا انکار جو ہے جہالت ہے، محض ان کی آرائے باطلہ ہیں، کوئی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس.
ہمارے پاس تو دلیل ہے نا کہ اللہ کا قرآن ہے. اچھا کوئی یہ کہے کہ جی قرآن کو تو وہ نہیں مانتے تو قرآن کا مقابلہ کر لیں نا. اگر ایک آدمی کہتا ہے جی قرآن میں نہیں مانتے ہو تو تم بنا کے دکھا دو. تم تو چاند پہ پہنچ گئے ہو, مریخ میں ڈورے ڈال رہے ہو, تو قرآن کے مقابلے میں ایک صورت تو بناؤ نا. تو تم اگر عاجز ہو تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے کہ کوئی بندہ بنا نہیں سکتا. جب سے قرآن اترا ہے اسی دن سے قرآن کے مخالف تو موجود ہیں. مشرکین مکہ بھی موجود رہے, پھر منافقین مدینہ بھی مخالف رہے, ان کے بعد بھی ادوار آتے گئے. پھر جو بڑی اس وقت سپر پاور تھی وہ بھی مخالف تھی. سپر پاور اس وقت روم تھی یا فارس تھا, یہ بڑی طاقتیں وہ بھی مخالف تھے. اچھا اس کے بعد دیکھ لیں کہ جیسے جیسے آیا کہ بھئی سپر پاور رشیا ہے وہ بھی قرآن کا مخالف ہے. اگر سپر پاور امریکہ کو مان لیں وہ بھی قرآن کے مخالف ہیں. اگر ہم برٹش کو مان لیں وہ بھی قرآن کے مخالف ہیں. تو جتنی سپر پاورز ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتی. وہ کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے تو تم بھی تو بناؤ نا, تو مقابلہ کرو نا. اسی لیے قرآن نے تحدی کر دی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ہم نے نہیں اتارا ہے تو تم بھی 10 صورتیں بنا لو. اچھا 10 نہیں بنا سکتے ہو ایک صورت بنا لو. اچھا ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو قرآن کے مقابلے فلیاتوا بحدیث, ایک آیت بنا دو. تو جب کوئی نہیں بنا سکا ہے تو ظاہر ہے باہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام. ہمارا ایمان ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. ہمارا ایمان ہے کہ انجیل جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. ہمارا ایمان ہے کہ زبور جو ہے اللہ کی کتاب ہے. ہمارا ایمان ہے کہ صحائف ابراہیم اللہ کی طرف سے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ صحائف موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن تم نے ان کو بدل ڈالا ہے, اب وہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں. ورنہ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. اور ان کے بدل دینے کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ یہودی جو تھے ان کی مرض تھی ان کو کہ کلمات کو بدل دیتے, کبھی معنی میں تحریف کر دیتے تھے, کبھی خود لفظ ہی بدل دیتے. تو وہ بدلتے تو اب اصل تورات کا کوئی 20واں حصہ بھی باقی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ابھی انجیل بدل گیا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس وقت 4 انجیل ہیں. انجیل لوقا ہے, یوحنا ہے, متوکس ہے. یہ 4 وہ کہتی ہیں یہ ٹھیک ہے باقی 3 غلط ہیں. وہ کہتی نہیں ہمارے والا ٹھیک ہے وہ غلط ہے. تو معنی یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو خود غلط کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے تصدیق کریں؟ ایک بات یاد رکھو, اچھی طرح سمجھ لو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے, یہ وحی جلی ہے, یعنی لفظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن پڑھایا بھی اللہ نے اور بیان سکھایا بھی اللہ نے. اور اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی حکم دے دیا کہ حضور آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ جبریل پڑھتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ دہراتے رہتے ہیں, آپ خاموش سن لیں. لا تحرک بہ لسانک, زبان مبارک کو حرکت بھی نہ دیں, بالکل نہ دہرائیں. ہماری ذمہ داری ہے, ہم قرآن کو جمع کریں گے, آپ کے سینے میں رکھیں گے, پھر قرآن آپ کو پڑھائیں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ, جب پڑھا جائے فاتبع قرآنہ, سنتے رہیں. ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو.
دیکھیں نا جیسے لفظ صلاۃ ہے، قرآن میں کتنے مقامات میں اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ۔ تو اب لفظ صلاۃ جو ہے اس کے تو معنی جو ہیں اتنے اقوال ہیں اس میں کہ صلاۃ کا معنی صلہ بھی ہے، کہ صلاۃ جو ہے یہ صلہ معنی جوڑنے والا، صلۃ بین العبد و بین الرب، یہ بھی صلاۃ کا معنی ہے۔ صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پاک پہ، تو صلاۃ بمعنی رحمت بھی ہے۔ صلاۃ جو ہے بمعنی دعا بھی ہے۔ صلاۃ جو ہے سلی العود سے ہے، کسی چیز کو آگ پہ پکا لیا جائے تو وہ پک جاتی ہے، تو صلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے جس سے وہ تسلیۃ الجحیم، مادہ ایک ہے۔ صلاۃ کا معنی جو ہے تحریک الیتین، بندے کے حصہ بدن کا جو ہے اس کا ہلنا جو ہے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی القصد الی الشیء بھی آتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پھر کیسے فیصلہ کریں؟ اسی لیے تو ہمارے جو جدید مفسرین تھے جنہوں نے علم باقاعدہ نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے مطالعے کے زور پہ علم کو جمع کیا تھا، اسی لیے تو ان کو غلطیاں لگ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صلاۃ جو ہے یہ ایکسرسائز ہے بس۔ انہوں نے کہا صلاۃ کا معنی ہے بدن کا حرکت کرنا، معنی ایکسرسائز۔ اس زمانے میں چونکہ جم نہیں تھے، اس زمانے میں ایکسرسائز نہیں تھی، تو اللہ نے نبی پاک کو حکم دے دیا تھا، تو یہ ایکسرسائز تھی۔ اب ہمارے پاس اور کئی ایکسرسائز کے طریقے آ گئے ہیں۔ اب تو ہم انڈور ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، ہم مشینوں پہ کھڑے ہو کے بھی دوڑ سکتے ہیں، ہم سائیکل پہ بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں، ہم ویسے لیٹ کے پاؤں جیسے سائیکل چلایا جاتا ہے ہلا سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز ہے، یہ نماز مراد نہیں ہے۔ انہوں نے نمازی ختم کر دی۔ اور بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے، جیسے علامہ مشرقی مارا گیا غریب، اس نے تفسیر لکھی اور ٹھوکریں کھائیں۔ سر سید جیسے آدمی نے تفسیر لکھی، ٹھوکریں کھائیں، کیونکہ وہ لوگ محض مطالعے کی پیداوار تھے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رجم کا انکار کر دیا، امین حسن اصلاحی جیسا آدمی، حالانکہ وہ خاصا عالم تھا، رجم کا انکار کر دیا، کہنے لگا رجم قرآن میں نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو نا، یہ ایک لفظ ہوتا ہے نا، آپ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے ہیں نا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں، سمجھو۔ جن کو حضور میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے اپنے حکم سے رجم کرایا ہے، تو پھر حضور نعوذ باللہ ناجائز قاتل ہیں ان دو کے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ صرف کہہ دو کہ رجم نہیں ہے قرآن میں۔ یہ تو الزام ہے سرکار دو عالم پر کہ سرکار دو جہاں نے جو رجم کرائی، رجم رسول اللہ و رجم خلفاؤہ و رجم اصحابہ، تو پھر سارے خلفاء اصحاب جنہوں نے اپنے اپنے خلافت میں مرد و عورت کو رجم کا حکم دیا اور دونوں کو پتھر مار مار کے مار دیا گیا، نعوذ باللہ، پھر وہ تو قاتل ہوئے۔ ٹھوکر کھا گیا بیچارہ، رجم کا انکار کر بیٹھا۔ اسی طرح سے بڑے بڑے مفسرین جو ہیں رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا گیا، بس مانا اللہ نے ان کی شان اونچی کر دی۔ ٹھوکر کھا گئے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ رفع کا صلہ الہ ہو تو وہاں حقیقی رفع ہوتی ہے، رفع کا صلہ لام ہو تو اور معنی ہوتا ہے۔
رفع کا صیغہ ضمیر ہو تو اور معنی ہوتا ہے، اور رفع کا صیغہ الہ ہو تو وہاں دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا، وہاں رفع کی بل رفعہ اللہ الیہ۔ اچھا، پھر جب رفع ہے وہاں نزول کی بھی میرے مدنی سرکار نے خبر دی کہ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، اور احادیث نزول جو ہے وہ متواتر ہیں، درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو اٹھائے گئے تو اتریں گے نا، تو جب اٹھائے ہی نہیں گئے تو اتریں گے کیا مطلب؟ تو حضور پاک نے وضاحت کر دی کہ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق وَأَنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا۔ میرے محبوب نے اعلان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جگہ بھی بتا دی کہ اتریں گے دمشق میں، یہ بھی بتا دیا شرقی مینارے پہ اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور حضور پاک نے نقشہ کھینچا، فرمایا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل فرما کے آ رہے ہیں۔ اور جب وہ مصلی پہ آئیں گے تو امام مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی، اب امام ہٹنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی جب اللہ کا نبی آ گیا ہے تو ان کا امام کون بن سکتا ہے؟ جہاں نبی موجود ہوگا تو امام امت بھی نبی ہوگا۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ اس نے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو، تم نماز پڑھاؤ، اس وقت میں بحیثیت نبی اور رسول نہیں اترا ہوں، بلکہ میں امتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک نماز آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے، بعد میں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھاتے رہے، لیکن پہلی دفعہ پڑھ کے بتلا دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیں کہ بی بی نے جب حضور کے غم میں فریاد کی، جہاں اور کلمات فرمائے وہاں یہ بھی کہا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی۔ سیدہ فاطمہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کے جانے کا ایک نقصان سب سے بڑا تو یہ ہوا نا کہ آج وحی ختم ہو گئی، اب جبریل تو نہیں آئے گا، آئے گا تو وحی تو نہیں لائے گا، ویسے تو لیلۃ القدر میں آتا ہے جبریل، لیکن وحی تو نہیں لائے گا۔ تو گویا آپ کے جانے سے اللہ کے ساتھ جو وحی کا تعلق تھا امت کا وہ بھی ختم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ محض مطالعے کی پیداوار ہوتے ہیں اور مطالعہ کر کے کتابیں پڑھ کے، کیوں آپ دیکھو نا دنیا میں مثلا آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، سینکڑوں تفسیریں موجود ہیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، یعنی 13 زبانوں میں، تو اس سعودی حکومت نے شائع کیے ہیں ترجمے، اللہ جزائے خیر دے، 13 مختلف زبانوں میں تراجم شائع ہو گئے اور تقسیم بھی ہو گئے۔ تو ہر زبان کا آپ پڑھتے رہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ کہیں کہ چلو یار اتنی تفسیریں پڑھی ہم بھی مفسر بن جائیں، تو اس طرح آدمی مفسر نہیں بنتا، اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ان 14 علوم پر اس کا پورا کنٹرول نہ ہو وہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی مولویوں کا کوئی ٹھیکہ ہے قرآن پر، تمہارا ٹھیکہ ہے اللہ کے قرآن کو چھیڑنے پر، تمہارا ٹھیکہ ہے امت رسول کو گمراہ کرنے پر۔ آج تک جو تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، صحابہ کی تفسیریں موجود ہیں، تابعین کی ہیں، تبع تابعین کی ہیں، اور اس کے بعد پھر مجتہدین کی ہیں، محدثین کی ہیں، تو تفاسیر ساری موجود۔ تمہیں کس نے کہا ہے، تمہیں کالے چور نے کاٹا ہے کہ تم بھی لکھو؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 14 علوم ہیں
جب تک ان علوم پہ مکمل کنٹرول نہ ہو اس بندے کو تفسیر لکھنے کا کہنے کا کوئی حق نہیں. اسی لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یعنی دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہے، افضل بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے افضل امت جو ہے ابو بکر عمر ہیں. اس سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ جی ابو بکر وفاقہۃ و ابا، یہ ابا کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اقول فی القرآن ما لا ادری. فرمایا خدا کے بندے پھر مجھے کون سا آسمان پناہ دے گا، کون سی زمین مجھے برداشت کرے گی کہ اللہ کے قرآن کے لفظ کا ترجمہ کروں جو میں نہیں جانتا. حضرت ابو بکر تو یہ کہیں اور ہم مفسر بن جائیں. اتنا بڑا آدمی ہے حضرت ابو بکر، کوئی چھوٹا آدمی نہیں، جس کی زندگی ساری گزری میری مدنی سرکار کی غلامی میں ہے، جو یعنی جس کو علماء کہتے ہیں صاحب الغار والمزار، صاحب السفر والحضر، اور وہ ہر جگہ میرے مدنی کے سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بندہ ہے. لیکن ایک لفظ کا ترجمہ اس وقت ذہن میں حاضر نہیں تھا تو فوراً کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا. بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان غنی، عثمان یہ وہ عثمان ذی النورین ثالث الخلفاء رضی اللہ عنہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، لیکن آج بندے بھی حیا نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی نے آ کے مقدمہ پیش کیا. اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور میری شادی اور میری نکاح کو، میری رخصتی کو 6 مہینے گزرے ہیں، تاریخ معلوم ہے، گواہ موجود ہیں، اور اس کو بچہ پیدا ہو گیا. تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. یعنی لڑکی جو ہے پہلے سے حاملہ تھی، انہوں نے چھپا دیا، میری شادی کرا دی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب شادی ہو گئی 6 مہینے گزرے تو بچہ پیدا ہو گیا. اب مہربانی کریں، وہ بچہ تو میرا نہیں ہے، 6 مہینے کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو پیش کرو. عورت کو لایا گیا. آپ نے فرمایا تم واقعی 6 مہینے کا حمل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. لیکن اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین میرا خدا جانتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا. اس نے کہا امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر قسم کی قسم دینے کے لیے تیار ہوں کہ میری عفت و عصمت پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے. یہ پہلا بندہ ہے جس نے میرے ساتھ لیٹا ہے. میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. اب اللہ 6 مہینے کے بعد بچہ دے، میں کیا کروں؟ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا تم الٹا یعنی جرت کر کے اپنے خاوند کو جھٹلاتی ہو. بچہ تمہاری گود میں ہے، 6 مہینے کا پیدا ہوا ہے، اب بھی خاوند جھٹلا ہے تمہارا، تم پاک ہو. اپنے حکم دیا لے جاؤ رجم کرو. رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گڑھا کھود لو، اس میں یہاں تک دفن کر دو تاکہ اریاں بھی نہ ہو. عورت ہے نا، گر جائے گی، پتھر لگے گا، بھاگے گی، کپڑے پھٹ جائیں گے، تو اس کے بعد پتھر مار مار کے مار دو. مارتے رہو حتیٰ کہ مر جائے. اسی لیے حدیث میں ہے نا الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کا نکاح ہو. زانی کے لیے تو پتھر ہے. ابھی آپ نے حکم دیا، اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی آ گئے رضی اللہ عنہ.
انہوں نے پوچھا لوگوں سے بھی کون عورت ہے، کیا بات ہے، انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا اس کو جو لے جا رہے تھے نا صحابہ عورت کو پتھر مارنے کے لیے، کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر جاؤ. حضرت عثمان کی خدمت میں آئے. اقضیت یا امیر المؤمنین، عثمان تم نے یہ فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت علی اور کیا فیصلہ کرتا بھائی، اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے کہ بچہ اس کی گود میں ہے. اب مجھے گواہوں کی کیا ضرورت تھی؟ اب مجھے ثبوت کی کیا ضرورت ہے کہ 6 مہینے کا بچہ اس کی گود میں ہے، ثابت ہو گیا کہ نعوذ باللہ وہ زنا کا بچہ ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے. حضرت علی نے فرمایا اخطأت یا امیر المؤمنین، آپ نے فرمایا عثمان تم نے غلط فیصلہ کیا. حضرت عثمان ہل گئے. لیکن صحابہ ہے نا حق کہنے سے نہیں گھبراتے ہیں، اور صحابہ ہے نا حق سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ علی کیسے غلط ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو قرآن کہتا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور دودھ چھڑانا ان دونوں کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے. تو حضرت علی نے فرمایا عثمان یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا اگر یہ 30 مہینے ہے اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مدت رضاعت کتنا ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. تو اب 2 سال اگر نکال لو تو باقی کتنے بچیں گے؟ 6 مہینے بچیں گے نا. 2 سال 24 مہینے ہو گئے وہ مدت رضاعت ہے، تو باقی 6 مہینے بچے. قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ حمل 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. حضرت عثمان نے کہا جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ میں ارجع عن قضائی، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں. فرمایا بلاؤ ان کو. فرمایا فیصلہ ختم، کوئی رجم نہیں. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا نا 1 سال 2 سال کا، تو ہم اس کو دیکھتے تو اپنے باپ کی کاپی تھا پورا. اس کا ایک ایک عضو جو ہے اپنے باپ سے ملتا تھا، اور سچی تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسی کا بیٹا تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدت حمل جو ہے 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، 8 مہینے یا 7 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، 6 مہینے کا بچہ زندہ رہ سکتا ہے. اور کبھی مدت حمل 1 سال بھی ہوتی ہے، کبھی مدت حمل 2 سال بھی ہوتی ہے، کبھی مدت حمل 3 سال بھی ہوتی ہے کہ 3 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. تو اب اگر حضرت علی نہ فرماتے تو حضرت عثمان جیسا آدمی جو ہے اس کے سامنے ایک آیت تھی لیکن دوسری آیتیں مستحضر نہیں تھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن یہ نہیں ہے کہ جو چاہو ہر آدمی تفسیریں لکھنی شروع کر دے اور مفسر بن جائے، جس کی مرضی آئے کلام جمع کرنا شروع کر دے اور اس کے بعد اپنا نام لکھ لے کہ میرا نام بھی مفسرین میں شامل ہو جائے. بالکل نہیں. جب تک 14 علوم ہیں، علوم قواعد ہیں، علوم ادب ہیں، معانی ہیں، علوم حدیث ہیں، علوم تفسیر ہیں، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، اسباب النزول ہے، جب تک یہ سارے علوم نہ ہوں تفسیر نہیں لکھی جاتی. بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں بھی ایک عورت پہ زنا ثابت ہو گیا اور آپ نے اس کو رجم کا حکم دیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. ہم سنے عمر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا رجم کا حکم دیا ہے، زنا ثابت ہے، شہادات مل گئی ہیں. اس نے حضرت علی نے فرمایا عمر وہ عورت حاملہ ہے، اس کو حمل ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو جب رجم کرو گے، بچے نے کیا جرم کیا ہے کہ اس کو سزا ملے؟ آپ رجم نہیں کر سکتے جب تک بچہ پیدا نہ ہو. اس بچے کا کیا گناہ ہے؟ گناہ کیا عورت نے، گناہ کیا مرد نے، اس غریب نے کیا گناہ کیا جو پیٹ میں ہے؟ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھئی حضرت علی ٹھیک فرماتے ہیں، جب یہ وضع حمل ہو جائے اور عورت حمل کی مدت نفاس سے پاک ہو جائے تو لے آنا. حضرت علی نے کہا حضرت عمر آج تو آپ بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں، اس وقت بھی یہ نہیں لے آئے گی جب تک بچہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے. آپ رجم نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ والوالدات یرضعن اولادہن. تو حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی اگر تم نہ ہوتے نا تو عمر برباد ہو جاتا. یہ تھے شان صحابہ. اور بڑا عجیب ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پہ. ایک آپ کا منکر تھا، خارجی تھا، مخالف تھا، اور وہ آیا اور دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے. اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو ملک فتح ہوتے گئے، حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے تو قسطنطنیہ تک اسلام کے پرچم لہرا دیے، حضرت عثمان خلیفہ بنے تو ماشاءاللہ اسلام جو ہے ہند پہنچ گیا، ماورا نہر پہنچ گیا، ادھر اسپانیہ میں پہنچ گیا. اور آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی. اس کا مقصد تو حضرت کی توہین تھا نا. انہوں نے کہا جی جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ماشاءاللہ ایک ملک تو ملک ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی ہے. حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ جاہل، جب وہ بادشاہ تھے تو میں وزیر تھا، پھر ملک فتح کیوں نہ ہوتے؟ جب میں بادشاہ بن گیا وزیر تو تیرے جیسے احمق مجھے ملے ہیں، فتح کیسے ہو؟ میں اگر ابو بکر عمر عثمان امیر المومنین تھے تو وزیر تو علی تھا نا، پھر تو ملک فتح ہونے تھے. اور جب میں خود امیر المومنین بن گیا تو مجھے آپ لوگ ٹکر گئے. کہیں سے روافض آ گئے، کہیں خوارج آ گئے، بعض لوگوں نے جنگ جمل کروا دی، بعض لوگوں نے جنگ صفین کروا دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دارالخلافہ بدلنا پڑا، مدینہ منورہ سے کوفہ لے گئے. انہوں نے فرمایا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کے شہر میں کوئی فساد ہو، تاکہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، چلو باہر تو ہو، مدینہ پاک تو محفوظ رہے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا سمجھنا 7 آسمان حق ہیں، 7 زمینیں حق ہیں، آسمانوں کے دروازے حق ہیں، اس کے بعد کرسی حق ہے، کرسی کے بعد عرش حق ہے، اور عرش پہ میرے مولا میرے اللہ کا استوا ہے جو اس کی شان کو زیبا ہے، جس پہ 17 قرآن کی آیتیں ہیں. الرحمن علی العرش استوا، اللہ کا استوا معلوم ہے لیکن ہم کیفیت میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ کیسا ہے، کس طرح ہے. من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تشبیہ، جیسے کہ امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول، کہ اس میں سوال ہی نہ کرو. کیوں تم مخلوق و خالق کی باتوں کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. واللہ اعلم. اگر کوئی آدمی رکوع کے اندر صرف ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کم سے کم درجہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے، ایک دفعہ نہیں. ایک ہے صیحت سلام، وہ تو ہو جائے گی، لیکن اقل درجہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے.
وہی ہے نا کہ اگر امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا اور ایک دفعہ کہا نماز ہو جائے گی. کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اس کے بعد درود ہے اور پھر دعا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد درود ہے، اس کے بعد دعا ہے. تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے، یہ علمی بات ہے. تم جیسے بھی الحمدللہ مسلک حنفی ہے، شافعی ہے، ہمارے سب حق ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو پڑھتے ہیں نا فاتحہ جنازے میں، دلیل تو ان کے ذمہ ہے نا. اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو مجھے ضرور بتانا جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ جنازے میں فاتحہ پڑھو. اگر ایسی ایک حدیث بھی مل جائے، میرا وعدہ ہے کعبہ شریف میں پڑھوں گا. کیونکہ جب حدیث مل جائے پھر اس کا انکار تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا. لیکن مجھے ضرور دکھاؤ ضرور. میں طالب العلم ہوں، مجھے تو نہیں ملی. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں، یا پھر تم قیاس کر رہے ہو کہ باقی نمازوں میں چونکہ فاتحہ ہے لہذا یہ بھی نماز ہے. تو قیاس تو تمہارے نزدیک شیطان کا کام ہے. قیاس تو تمہارے نزدیک جائز ہی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس تو دلیل دو ہے، یا قرآن یا حدیث. اور اگر حدیث مبارک مل جائے تو مجھے ضرور بتانا، میں انشاءاللہ تعمیل کروں گا. کہتے جی اکثر لوگ جو ہیں تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ بدعتی ہے. تم ساتھ چلے جاؤ، جا کے دیکھ لو کون کون سی بدعت کرتے ہیں. جہاں جہاں وہ بدعت کریں سمجھاتے جاؤ. دور بیٹھ کے اعتراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ 10 دن 3 دن 7 دن 40 دن لگا لو اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. جہاں وہ بدعت کریں پکڑ لو، بھئی یہ بدعت ہے، یہ نہ کرو، باقی کام کرو. تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ کہتے ہیں. لوگ تو بی بی عائشہ کو بھی پاک نہیں کہتے، لوگ تو صحابہ کو بھی مومن نہیں سمجھتے، لوگ تو حضرت علی کے بھی منکر ہیں، لوگ تو حضور پاک کے معجزات کے بھی منکر ہیں، لوگ تو احادیث رسول اللہ کے بھی منکر ہیں. یہ کوئی دلیل ہے کہ لوگ کہتے ہیں؟ لوگ کا کیا معنی؟ امام کے ساتھ نماز کے بعد دعا کرے. ہر نماز کے بعد دعا کی جائے مقبول ہے. دوبر الصلوات المکتوبہ حضور نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا مقبول ہے. حضور خود بھی کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. دعا میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں. اور دوسری جگہ حدیث میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، لہذا کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا. اگر ہم مکہ مکرمہ سے چھٹی پہ جائیں، جب واپس آئیں گے تو عمرہ کریں گے، بالکل آپ باہر سے آ رہے. جو مکے میں رہتا ہے اس پہ شریعت معاف ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ تمہیں عمرے سے چھٹی ملی، پتہ نہیں 10 سال کے بعد شاید نماز سے بھی چھٹی ملی مکے میں جو رہتے ہو. یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ جب آپ اپنے ملک میں گئے ہیں، آپ میقات کراس کر گئے ہیں، اب آپ نے احرام باندھ کے آنا ہے. عقیقہ جو ہے نا میرا بھائی 7ویں دن یا 14ویں دن، اب کوئی ضرورت نہیں. ان کو عقیقے کا بڑا فکر ہے. داڑھی روز مڈاتے ہیں، عقیقے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقیقہ سنت ہے، ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ طواف کے دوران میں جب رکن یمانی پہ ہاتھ لگے تو کہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، نہ لگے تو چپ کر کے چلے جائیں. میرے کان سے پیپ آتی ہے، میں روئی رکھ لیتا ہوں، کبھی کبھی نماز میں نکل جاتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ معذور ہیں.
مجھے 5,000 کمپنی دیتی ہے کرائے مکان کے لیے، لیکن میں غریبانہ مکان لے کے 2-3 ہزار میں گزارا، کوئی بات نہیں، وہ پیسے تمہارے لیے حلال ہیں، کمپنی نے تمہیں دیے ہیں، اب چاہے تم رہائش نہ رکھو، کسی بھائی کے گھر میں رہو، تمہیں بچ جائے کوئی بات نہیں، وہ پیسے تمہارے ہیں۔ میری اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان سب کو صاحب اولاد فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو باحیا بنا، ان کو اپنا رسول پاک کا والدین کا فرما بردار بنا۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیرو تو جائز ہے، 2 سلام پھیرو تو جائز ہے، لیکن جتنے کلمات زیادہ کہو گے اجر زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ ہر طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں، ہر حال میں پڑھنی ہیں، بھول جائیں جب یاد آئیں پڑھیں۔ ویزوں کا لین دین خالص حرام ہے۔ حج میں جمرات مارنے کا دن جو ہے پہلے دن صبح طلوع ہونے کے بعد مار سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں جو 4 مہینے لگاتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے جائز ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں جو ورک پرمٹ لے کے 2 سال کے لیے بچے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ان کی بیوی کے بارے میں تم فیصلہ کرو، 4 مہینے والا میں کر دوں، کیا خیال؟ کیوں؟ یہ دنیا کا کام ہے، اس پہ اعتراض ہے، وہاں دین کا کام ہے نا، شیطان تو وہی حرکت کرے گا نا۔ تو احناف بھی احادیث سے لیتے ہیں، جیسے حضور کے زمانے میں حضور امام تھے، پھر ابو بکر امام تھے، پھر اب ہمارے وقت میں جو امام ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن نماز تو وہی اللہ والی پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر کسی آدمی عمرے والے کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، وہ مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا۔ داڑھی منڈانا جو ہے پہلی دفعہ صغیرہ ہے، بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بعد آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرے کی ضرورت نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ موبائل سے جو فوٹو بناتے ہیں بالکل حرام ہے۔ ہر مسلمان کے لیے پیر پکڑنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی اچھا آدمی مل جائے تو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی میں آدمی رہتا ہے تو کچھ لحاظ ہوتا ہے، ورنہ نہ کرو نہ کرو۔ سفید پگڑی پہننا حضور کی سنت ہے، حضور نے کبھی سبز پگڑی نہیں پہنی، حضور پاک نے ساری زندگی سفید پگڑی پہنی ہے، اور ایک دفعہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو سیاہ پگڑی پہنی ہے۔ نبوت واپس لی جا سکتی ہے، نبوت تو واپس نہیں لی جا سکتی، لیکن اس کا پیریڈ ختم ہو گیا۔ نبی تو وہ کہتے لیکن اب نبی نہیں جب اتر رہے ہیں، واپس تو نہیں دے دی گئی۔ اللہ نے کہا تم امتی بن گئے، نبوت میں نے چھین لی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کا ترجمہ ہے۔ نبی ہو کر بھی امتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، سب پیغمبروں نے کیا ہے۔ جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا گیا تو وہ کیا کھاتے پیتے تھے؟ میں کوئی ساتھ تھا نا، میں ان کے لیے ناشتہ بناتا تھا۔ اس وقت جو زمین میں ہوگا کھاتے ہوں گے۔ اسلام میں رفع یدین تو کوئی نہیں، رفع یدین تو ادب رفع یدین کے بھی باب ہیں، امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھے ہیں، تو دونوں حدیثیں پڑھا کرو نا۔ پتہ نفل پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ایک تو لکھنا نہیں آتا نا۔ اگر امام تلاوت کر رہا ہے اور آیت دعا ہے آمین نہیں کہہ سکتے، امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے،
کیوں؟ امام ہے اسی لیے نا. جیسے اگر امام پڑھے گا صلو علیہ وسلم تو ہم درود نہیں پڑھیں گے، وہ ہمارا دن میں ہی چپ کرنا ہے. اگر عمرے کے احرام میں حجر اسود کو بوسے کا موقع ملے ضرور دیں، لیکن یہ دیکھ لیا کریں کہ تم سے پہلے کسی نے عطر تو نہیں لگایا، وہ عطر تمہارے منہ کو نہ لگ جائے. اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، بالکل لاتے ہیں. حدیث مبارک ہے یمدل ربنا تبارک و تعالی، اللہ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کروں. یہ تو حدیث رسول ہے، لیکن ان کا نزول کیسے ہوگا؟ کما یلیق بشان ہی، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصرف دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.